السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہماری سیریز ورلڈز بگیسٹ اسکیم کا پارٹ نمبر 3 ہے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں وائر کارڈ اسکینڈل کی۔ وائر کارڈ جرمنی کی سب سے بڑی فائنینشیل فراڈ سٹوری، 1.9 بلین کا راز۔ امیجن کرو ایک کمپنی جو یورپ کی سب سے سکسیسفل فائن ٹیک کمپنیز میں شمار ہوتی ہو، انویسٹرز اس پر اندھا بھروسہ کرتے ہوں، یو ایس کا سی ای او فائنینشیل جینیس سمجھا جاتا ہو، اور پھر ایک دن پتہ چلے کہ کمپنی کے اکاؤنٹس میں دکھائے گئے 1.9 بلین یورو اصل میں موجود ہی نہیں، صرف ایک فراڈ، صرف ایک جھوٹ، اور اس جھوٹ نے پوری کمپنی کو تباہ کر دیا۔ یہ ہے وائر کارڈ اسکینڈل کی کہانی، ایک ایسی کہانی جس نے جرمنی کے فائنینشیل سسٹم کو ہلا کر رکھ دیا، اور جس کا ماسٹر مائنڈ آج بھی دنیا کے سب سے وانٹڈ لوگوں میں شامل ہے۔ چیپٹر نمبر 1۔ 1999 میں جرمنی میں وائر کارڈ نام کی کمپنی بنائی گئی۔ اس وقت انٹرنیٹ پیمنٹس کا کانسیپٹ نہیں تھا، آن لائن شاپنگ اور ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز دھیرے دھیرے پاپولر ہو رہی تھیں۔ وائر کارڈ نے مرچنٹس کو آن لائن پیمنٹس پروسیس کرنے کی سروس دینا شروع کی۔ کمپنی کا بزنس سمپل تھا، جب بھی کوئی کسٹمر آن لائن پیمنٹ کرتا، وائر کارڈ اس پیمنٹ کو پروسیس کرتی اور کمیشن لیتی۔ شروع میں کمپنی زیادہ فیمس نہیں تھی، لیکن دھیرے دھیرے ڈیجیٹل پیمنٹس کا مارکیٹ گرو ہونے لگا اور وائر کارڈ بھی تیزی سے بڑھنے لگی۔ 2002 تک کمپنی اسٹاک مارکیٹ میں آ چکی تھی۔ انویسٹیگیٹرز کو لگنے لگا کہ یہ یورپ کی اگلی بڑی فائن ٹیک کمپنی بن سکتی ہے، لیکن کمپنی کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہو رہی تھیں جن کا پتہ باہر کسی کو نہیں تھا۔ چیپٹر نمبر 2۔ مارکس براؤن کا عروج۔ 2002 میں ایک آسٹرین بزنس مین کمپنی میں آیا۔ اس کا نام تھا مارکس براؤن۔ براؤن نے سی ای او کا رول سنبھالا۔ اس کا ویژن بہت بڑا تھا، وہ چاہتا تھا کہ وائر کارڈ یورپ کی پے پال بن جائے۔ براؤن ہمیشہ بلیک ٹرٹل نیک سویٹر پہنتا تھا۔ لوگ اسے جرمنی کا اسٹیو جابز کہنے لگے۔ میڈیا اس کی تعریف کرتی تھی، انویسٹرز اس پر فدا تھے۔ ہر سال کمپنی کی ریونیو رپورٹس زبردست نظر آتی تھیں، پروفٹ بن رہا تھا، شیئر پرائز اوپر جا رہی تھی، اور انویسٹرز پیسہ لگاتے جا رہے تھے۔ 2018 تک وائر کارڈ جرمنی کی ایلیٹ کمپنیز میں شامل ہو گئی۔ کمپنی نے DAX انڈیکس میں جگہ بنا لی۔ یہ جرمنی کی سب سے بڑی پبلک کمپنیز کا گروپ تھا۔ اب وائر کارڈ کی ویلیو 24 بلین یورو سے زیادہ ہو چکی تھی۔ سب کچھ پرفیکٹ لگ رہا تھا، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ چیپٹر نمبر 3۔ پہلا شکوک۔ 2008 سے کچھ اینالسٹ وائر کارڈ کے نمبرز پر سوال اٹھانا شروع کر چکے تھے۔ ان کا کہنا تھا کمپنی کی گروتھ ریئلٹی سے میچ نہیں کرتی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وائر کارڈ فیک اکاؤنٹنگ کر رہی ہے، لیکن کمپنی ہر الزام کو جھوٹ قرار دیتی۔ سی ای او مارکس براؤن کہتا، یہ سب شارٹ سیلرز کی سازش ہے۔ شارٹ سیلرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو شیئر پرائز گرنے پر پروفٹ کماتے ہیں۔ انویسٹرز نے کمپنی کا یقین کیا اور کرٹکس کو اگنور کیا۔ ہر بار جب کوئی سوال اٹھاتا، وائر کارڈ لیگل نوٹسز بھیج دیتی اور میڈیا میں اپنی صفائی پیش کرتی، لیکن سوال ختم نہیں ہوئے، وہ بڑھتے گئے۔ چیپٹر نمبر 4۔ فائنینشیل ٹائمز کی تحقیقات۔ 2015 کے بعد برٹش نیوز پیپر فائنینشیل ٹائمز نے وائر کارڈ کی انویسٹیگیشن شروع کی۔ جرنلسٹ ڈین میکرم کمپنی کے ریکارڈز کو اسٹڈی کر رہا تھا۔ اسے کچھ عجیب چیزیں نظر آنے لگیں۔ کئی ٹرانزیکشن سسپیشیس تھیں، ریونیو فگرز ان یوزول لگ رہے تھے، اور کچھ کنٹراسٹ فیک لگ رہے تھے۔ 2019 میں فائنینشیل ٹائمز نے کئی ایکسپلوزیو رپورٹس پبلش کی۔ رپورٹس میں کہا گیا کہ وائر کارڈ ایشیا میں اکاؤنٹنگ فراڈ کر رہی ہے۔ کمپنی نے فوراً جواب دیا۔ انہوں نے رپورٹس کو جھوٹا قرار دیا۔ جرمن اتھارٹیز نے بھی سرپرائزنگ طور پر کمپنی کے بجائے جرنلسٹ کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیا، یعنی جس نے فراڈ ایکسپوز کیا اسی کو مشکل میں ڈالا گیا۔ یہ بات بہت لوگوں کے لیے حیران کن تھی۔ چیپٹر نمبر 5۔ جھوٹ کا محل۔ وائر کارڈ کے اکاؤنٹ کا سب سے بڑا حصہ ایشیا کے تھرڈ پارٹی پارٹنرز سے آتا تھا۔ کمپنی کا دعویٰ تھا کہ ان پارٹنرز کے پاس بہت زیادہ کیش پڑا ہوا ہے۔ یہ کیش الگ الگ بینکس میں رکھا گیا تھا۔ آڈیٹرز کو دکھایا گیا کہ کمپنی کے پاس بلینز آف یوروز موجود ہیں۔
سب ڈاکیومنٹس ٹھیک لگ رہے تھے، اسٹیٹمنٹس بھی موجود تھیں، لیکن ایک پرابلم تھی، یہ ڈاکیومنٹس فیک تھے اور کسی نے اس فراڈ کو پکڑا نہیں، شاید پکڑنا نہیں چاہا۔ کمپنی انویسٹرز کو ہر سال گروتھ کی کہانی سناتی رہی اور انویسٹرز پیسہ لگاتے رہے۔ جھوٹ اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ اسے چھپانا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ چیپٹر نمبر 6، ای آڈٹ اور شاکنگ سروری۔ چیپٹر نمبر 6، ایک اور شاکنگ ڈسکوری۔ 2020 میں آڈیٹر کمپنی ارنسٹ اینڈ ینگ نے فائنل ویریفیکیشن مانگی۔ آڈیٹرز نے بینک سے ڈائریکٹ کنفرمیشن مانگی۔ یہیں سب کچھ ٹوٹ گیا۔ بینکس نے کہا ہمارے پاس ایسا کوئی پیسہ موجود نہیں۔ آڈیٹرز حیران رہ گئے۔ کمپنی کے اکاؤنٹس میں جو 1.9 بلین یورو دکھائے گئے تھے وہ پیسہ تھا ہی نہیں، نہ بینک میں، نہ کسی اکاؤنٹ میں، نہ کسی ٹرسٹ فنڈ میں، کہیں بھی نہیں۔ یعنی کمپنی کے بیلنس شیٹ کا ایک بہت بڑا حصہ فیک تھا۔ یہ ڈسکوری فائنینشیل ہسٹری کے سب سے بڑے شاکس میں سے ایک تھی۔ چیپٹر نمبر 7، کمپنی کا زوال۔ جون 2020 وائر کارڈ نے ایڈمٹ کر لیا کہ 1.9 بلین یورو مسنگ ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں افراتفری مچ گئی۔ انویسٹرز نے شیئر بیچنا شروع کر دیے۔ صرف کچھ دن میں شیئر پکس لگ بھگ زیرو کے قریب پہنچ گئیں۔ بلینز کا نقصان ہوا، ہزاروں امپلائیز متاثر ہوئے، لیکن انویسٹرز کا پیسہ ڈوب گیا۔ اور پھر جرمنی کی ہسٹری میں پہلی بار ڈی ایکس انڈیکس کی ایک کمپنی انسالوینسی میں چلی گئی۔ وائر کارڈ آفیشلی کولیپس کر گئی۔ ایک وقت کی سپر سٹار فائن ٹیک کمپنی اب ختم ہو چکی تھی۔ چیپٹر نمبر 8، سی ای او کی گرفتاری۔ اسکینڈل کے فوراً بعد مارکس براؤن نے ریزائنیشن دے دیا۔ کچھ ہی وقت بعد اسے اریسٹ کر لیا گیا۔ جرمن پروزیکیوٹرز نے اس پر فراڈ اور مارکیٹ مینیپولیشن کی الزامات لگائے۔ براؤن نے کہا کہ وہ بے قصور ہے، لیکن انویسٹیگیشن کے مطابق فراڈ بہت عرصے سے چل رہا تھا۔ کورٹ پروسیڈنگ سالوں تک چلتی رہی اور آج بھی یہ کیس جرمنی کے سب سے بڑے کارپوریٹ ٹرائلز میں سے شامل ہے۔ چیپٹر نمبر 9، جان مرسلیک کا غائب ہونا۔ لیکن کہانی کے سب سے مسٹیریس کردار تھا جان مرسلیک وہ کمپنی کا COO تھا اور اسکینڈل سامنے آتے ہی غائب ہو گیا۔ رپورٹس کے مطابق وہ پرائیویٹ جیٹ کے ذریعے جرمنی سے نکل گیا۔ اس کے بعد وہ کبھی پبلک میں نظر نہیں آیا۔ کئی انویسٹیگیشنز نے دعویٰ کیا کہ وہ رشیا تک پہنچ گیا تھا۔ آج بھی اتھارٹیز اس کی تلاش میں ہیں۔ مرسلیک کا نام فائنینشیل فراڈ ہسٹری کے سب سے مسٹیریس فیوگیٹو میں لایا جاتا ہے۔ وائر کارڈ اسکینڈل صرف ایک فراڈ تھا۔ وائر کارڈ اسکینڈل صرف ایک کمپنی کا فراڈ نہیں تھا، یہ ریگولیٹرز کی ناکامی تھی، آڈیٹرز کی ناکامی تھی اور انویسٹرز کے آدھے بھروسے کی مثال تھی۔ وائر کارڈ اسکینڈل صرف ایک کمپنی کا فراڈ نہیں تھا، یہ ریگولیٹرز کی ناکامی تھی، آڈیٹرز کی ناکامی تھی اور انویسٹرز کے اندھے بھروسے کی مثال تھی۔ ایک کمپنی نے سالوں تک دنیا کو یقین دلایا کہ وہ $1 بلین سکسیس سٹوری ہے، لیکن جب سچ سامنے آیا تو پتہ چلا کہ اس سکسیس کی بنیاد صرف جھوٹ پر کھڑی تھی۔ اور اس لیے وائر کارڈ اسکینڈل کو آج بھی جرمنی کی تاریخ کا سب سے بڑا کارپوریٹ فراڈ کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھی سب سے خطرناک فراڈ وہ ہوتا ہے جس پر آپ لوگ سب سے زیادہ یقین کرتے ہیں۔ اگر یہ کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتا ہوں آپ لوگوں سے ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔